صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، نسائی شریف کی حدیث ہے، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ جو حسد ہوتا ہے برے خیالات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، تاکل النار الحطبا، جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ قرآن کا جو پیغام ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ لوگوں ظاہری گناہ کو بھی آگ لگا دو، اور اندر جو پنپ رہے گناہ ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، غرور ہے، برائی ہے، غیبت ہے، یہ تمام چیزوں کو بھی تہس نہس کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اس کی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا ہر انسان جل رہا ہے حسد کی آگ میں، اس آگ سے بچائے وہ پانی تلاش کر۔ وَكَإِنِّي لِلنُّورِ مُدَّتْ يَدَايَ نَزَعْتُ أَسْرَارَ قَلْبِي۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مقام قابل صد احترام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، ایمان والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بندگی اور اپنی اطاعت فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضیات اور اپنی نامرضیات کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بندوں تک پہنچا دیا۔ یہ چیزیں جن سے میں خوش ہوتا ہوں اور یہ چیزیں جن سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار احکامات دیے، اس میں سے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگوں ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور اندرون کے گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ گناہ دو طرح کے ہیں جو ظاہر میں نظر آتے ہیں، شراب پینا، جوا کھیلنا، زناکاری کرنا، بدکاری کرنا، رشوت لینا،
کسی کا مال ہڑپ کر جانا ظاہری گناہ، اور باطنی اور اندر کے گناہ، دل کے اندر بغض پیدا کر لینا، دل کے اندر تکبر اور بڑائی پیدا کر لینا، اور حسد کی آگ میں جلتا رہنا، کینہ کپٹ اندر رکھنا اور ریاکاری اندر رکھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو اندر کے گناہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ لوگوں باہر کے گناہ کو بھی چھوڑ دو، اور جو اندر پنپنے والے برے جذبات ہیں ان کا بھی خاتمہ کر دو۔ ہم قتل کرنے کو برا سمجھتے ہیں، اگر کوئی کسی کے 35 ٹکڑے کر دے ہم اس کو قتل سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، اور دل کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، مال کے نتیجے میں غرور پیدا ہو جائے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی زنا کر لے ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دل کے اندر جلن پیدا ہو جائے، حسد پیدا ہو جائے، کسی سے متعلق برے جذبات پیدا ہو جائے تو ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ شریعت کہہ رہی ہے یہ بھی گناہ ہے، جس طریقے سے ظاہری گناہ گناہ ہے، یہ باطنی گناہ بھی گناہ ہے۔ اس میں سے گناہ کا تذکرہ میں کرتا ہوں، باطنی گناہ کا، کہ اندر میں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلن پیدا ہو، کسی کے پاس کوئی دنیاوی نعمت ہو یا دینی نعمت ہو، اس کو دیکھ کر اندر ایک داعیہ پیدا ہو اور برے جذبات پیدا ہو، برے خیالات پیدا ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ اس کو بھی گناہ کہا گیا ہے۔ اور آدمی یہ تمنا کرے، یہ خواہش کرے، آج ہم ماحول کے اندر دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، کسی کے پاس نعمتیں ہوں، کسی کے پاس دنیا ہو، یا کسی کے پاس کمالات ہو، یا کسی کے پاس خوبیاں ہو، دوسرا آدمی دیکھ کر جلن پیدا کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس کی یہ نعمت مجھے مل جائے، وہ دھن دولت مجھے مل جائے، اور وہ قابلیت میرے اندر آ جائے، اور اس کے پاس سے وہ ختم ہو جائے، اس کے پاس وہ مال نہ رہے، اس کے پاس وہ صحت نہ رہے، اس کے پاس وہ دنیا نہ رہے، اس کے پاس وہ شہرت نہ رہے، اس کے پاس وہ مقبولیت نہ رہے، ختم ہو جائے، اور وہ چیز مجھ کو مل جائے اور میرے پاس وہ چیز رہے۔ اس کا نام ہے حسد، برے جذبات جو دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر بڑھتے 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 کسی گناہ کے اوپر آدمی کو لا دیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، ہر انسان جل رہا ہے حسد کی آگ میں، ہر انسان جل رہا ہے حسد کی آگ میں، اس آگ سے بچائے وہ پانی تلاش کر۔ وہ کون سا پانی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس حسد کا خاتمہ ہو جائے، اور وہ کون سی دوا ہے جس کے ذریعے سے یہ برے جذبات، یہ برے احساسات اور یہ بری نیت اور یہ بری خواہشات فنا ہو جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ آگ بجھا دے تو وہ پانی تلاش کر جس سے وہ آگ بجھ جائے گی، وہ پانی ہے شریعت کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات۔ آپ نے وہ چیزیں بتلائی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
حضرات سامعین، یہ حسد اور یہ جلن اتنی مذموم چیز ہے، اور یہ آسمان کا سب سے پہلا گناہ ہے اور زمین کا بھی سب سے پہلا گناہ ہے۔ علامہ ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آسمان میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ یہی حسد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام ملائک سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو تمام کے تمام سجدہ ریز ہو گئے اور تمام کے تمام سجدے میں پڑ گئے، لیکن ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمام کے تمام نے سجدہ کر لیا، تو کیوں سجدے سے باز آ گیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے ابلیس کے اندر حسد پیدا ہو چکا تھا، اور پھر اس حسد نے ترقی کی تو اس کے دل میں یہ برے جذبات آ گئے۔ قال انا خیر من، سورہ اعراف کی آیت بتلا رہی ہے، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، اے اللہ آپ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ مٹی نیچے جاتی ہے، اور آگ کی خوبی یہ ہے کہ آگ اوپر جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ حضرت آدم مجھے سجدہ کرے، نہ یہ کہ میں حضرت آدم کو سجدہ کروں۔ راندے درگاہ ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ کیوں؟ جلن پیدا ہو گئی تھی، برے جذبات دل میں پنپ رہے تھے، خاتمہ ہو گیا، تمام کی تمام چیزیں ملیامت ہو گئی، اس کی وہ عبادتیں اور اس کا وہ اللہ کے پاس قرب تمام کے تمام ختم ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نگاہ سے گر گیا اور بھی جہنم کے اندر آخرت میں جائے گا۔ یہ ہے پہلا گناہ آسمان کا۔ علامہ ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں روئے زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ انہی بڑے جذبات کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت حابیل اور دوسرے قابیل، ایک معاملے میں انبن ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ طے ہوا کہ وہ اپنی اپنی قربانی پیش کرے، جس کی قربانی اللہ قبول کر لیں گے تو وہ کامیاب ہے، اور جس کی قربانی پیش نہ ہو وہ ناکام ہے، معاملہ اور فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے قربانی پیش کی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ قربانی پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس کے دل میں جلن پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا، وہ مرض میں مبتلا ہو گیا، اور پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ تاریخ ہے، قرآن واقعہ بیان کر رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جو ہماری دنیا کے اندر بھی اگر کوئی کسی کے 35 ٹکڑے کر کے فریج میں رکھتا ہے تو پہلے حسد پیدا ہوا، اس کے بعد تکبر پیدا ہوا، اس کے بعد غرور پیدا ہوا، اس کے بعد وہ درندگانیت کے اوپر آ گیا، اور اس نے انسان نما درندے کی طرح جس طریقے سے ایک شیر کسی انسان کے 35 ٹکڑے کرتا ہے، اس سے زائد اس کو چھین دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان نے وہ کام کیا۔ تو گویا کہ جب یہ دل کے اندر برے جذبات پنپتے ہیں اور بڑھتے ہیں تو انسان اس دہلیز تک پہنچ جاتا ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو دنیا کا سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ یہی ہے، برے جذبات۔ اس واسطے ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے دوسروں سے متعلق اپنا دل صاف رکھے، اپنا دل پاک رکھے، دشمنوں سے بھی حسد نہ کرے، آپ کا برا چاہنے والوں سے متعلق بھی آپ کے دل میں کوئی برائی نہ ہو،
کوئی جلن نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجتمعان من قلب عبد، کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، ایمان اور حسد. ایمان کامل اور برے جذبات، ایمان کامل اور دوسروں سے متعلق بغض، دوسروں سے متعلق دشمنی، دوسروں سے متعلق جلن، یہ نہیں ہو سکتا. جو ایمان کامل رکھتا ہوگا اس کے اندر یہ برے جذبات، برے خیالات اور یہ گندی ذہنیت اس کے اندر نہیں ہوتی. اس واسطے ہر ماحول اور معاشرے سے اور پھر ہر سینے سے اور ہر دل سے اس طرح کے برے جذبات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، بخاری شریف کا واقعہ، مسلم شریف کا واقعہ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری مجلس میں اب جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے، میرے دل میں بے چینی بے قراری پیدا ہو گئی اور میں دیکھنے لگا. میں کیا دیکھتا ہوں، ایک انصاری صحابی ہے، وضو کیے ہوئے ہیں، وضو کا پانی ان کے چہرے سے ٹپک رہا ہے، ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ کے اندر اپنی جوتی پکڑے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور میں نے کہا وہ، آپ نے فرمایا ہاں جنتی ہے. ختم ہو گیا واقعہ. دوسرے دن بھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ابھی داخل ہوگا وہ جنتی ہے. آپ نے دیکھا عمرو بن العاص، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہ وہی شخص ہے. تیسرے دن بھی واقعہ پیش آیا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، میرے دل کے اندر ایک داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا. میں دیکھوں تو صحیح اس شخص کا عمل ایسا کون سا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے. میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. تو عرب کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی. وہاں پر اگر کوئی مہمان بن کر آتا تو خوش ہو جایا کرتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ چہرے پر بل آ گئے، چہرے پر شکن آ گئی اور اس طرح کے الفاظ زبان سے نکلنے لگے. نہیں، خوشی اور مسرت سے جھوم جایا کرتے تھے. کہا کہ ویلکم، آئیے، خوش آمدید. ایک دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 دن تک میں ان کے اعمال دیکھتا رہا. وہی اعمال تھے جو میں کیا کرتا تھا، وہی اعمال تھے جو حضرت صحابہ کیا کرتے تھے. کوئی خاص عمل میں نے نہیں دیکھا. تو جب 3 دن ہو گئے، میں جب جانے لگا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور گزارش کی کہ میں 3 دن اس واسطے رہا آپ کے پاس تاکہ آپ کا ایسا مخصوص عمل معلوم کرو. ایسا کوئی عمل مجھے نظر نہیں آیا، اس واسطے میں جا رہا ہوں. تو وہ جو انصاری صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ادھر آئیے اور کہا کہ کیا مخصوص عمل دیکھنا چاہتے ہیں. کہا کہ وہ مخصوص عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے نتیجے میں آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی. انہوں نے کہا میرے ایسے کوئی خاص اعمال تو نہیں ہے، لیکن ایک عمل میرا یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی سے متعلق حسد نہیں رکھتا، اپنے دل میں کسی سے متعلق برے خیالات نہیں رکھتا اور برے جذبات نہیں رکھتا. ممکن ہے کہ اسی کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ دل اپنا برے خیالات سے پاک رکھنا، برے جذبات سے پاک رکھنا اور دوسروں سے متعلق غلط پلاننگ، غلط سوچ، غلط خیال
خیالات سے اپنے آپ کو پاک رکھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، نسائی شریف کی حدیث ہے، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد ہوتا ہے برے خیالات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، تاکل النار الحطبا، جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، بھسم کر دیتی ہے۔ تو ہم جتنے نیکیاں کریں لیکن دل میں برے جذبات ہیں، برے خیالات پنپ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نیکیاں ختم ہو جاتی ہے اور نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک ایمان والے کو باہر کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اندرون کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ البتہ آدمی کسی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کاش کہ وہ نعمت میرے پاس بھی ہوتی تو میں اس کو اللہ کی یاد میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا نہیں ہے بلکہ یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی نیک عمل کرتا، یہ جائز ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں میں اس طرح کی کوشش کی جا سکتی ہے اور اس طرح کی خواہش اپنے دل کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یخوب بہ، اللہ نے کسی کو قرآن کی دولت سے مالا مال کیا، وہ دن رات قرآن کو پڑھتا ہے۔ ہم دیکھ کر یہ تمنا کرے کاش کہ مجھے بھی قرآن کی دولت نصیب ہوتی اور میں بھی دن رات پڑھتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ بہت محبوب چیز ہے۔ اور دوسری چیز رجل آتاہ اللہ المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا، دولت دی اور دنیا کی پراپرٹیاں دی لیکن وہ اسے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، نیکیوں میں خرچ کرتا ہے، صبح شام رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو ہم دل میں یہ تمنا پیدا کریں کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اس طرح راہ خدا میں اس کو خرچ کر سکتا۔ یہ خواہش اور یہ تمنا اچھی ہے۔ تو نیکیوں سے متعلق، اچھائیوں سے متعلق دل میں اچھے جذبات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ کسی کی نعمت ختم ہو جائے، کسی کا مال ڈوب جائے، کسی کی صحت خراب ہو جائے اور کوئی لٹ جائے، اس طرح کی تمنائیں اور اس طرح کی آرزویں نہیں رکھی جا سکتی، اور اس کی بنیاد پر نہ ایمان کامل نصیب ہوتا ہے اور نہ وہ ماحول اور معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اور پھر اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر بھی اگر ہم اچھے انسان اور بہترین انسان بننا چاہتے ہیں تو قرآن کا جو پیغام ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ لوگوں ظاہری گناہ کو بھی آگ لگا دو اور اندر جو پنپ رہے گناہ ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، غرور ہے، برائی ہے، غیبت ہے، یہ تمام چیزوں کو بھی تہس نہس کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اس کی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے ظاہری گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جو باطن کے اندر، اندرون کے اندر جو گناہ ہیں اس کا بھی خاتمہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک حسد ہے، اندر میں پلنے والے، بڑھنے والے، پنپنے والے برے جذبات، ان کو بھی آگ لگا دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہیں سنی گئی ہے ان باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔